بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ حضرت ابراہیم کی باتیں ہمیں سنانے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت سے یعنی ابراہیم کی روش سے، ابراہیم کے آئین سے اب کون انحراف کرے گا سوائے اس کے جو احمق ہے۔ یعنی ابراہیم نے کیسے، اب حضرت ابراہیم کی زندگی جو قرآن نے بیان کی ہے، نوجوان تھے، پوری اپنی قوم سے جھگڑا مول لے لیا، ان کے بت توڑ دیے، اور جب انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی کہ پتہ کرو کس نے توڑے ہیں بت، تو انہیں مقدس وہاں صاحب آگے پوجا کرتے تھے، تو انویسٹیگیشنز میں کسی نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے اس بستی میں، صرف ایک لڑکا ہے جو ان کے بارے میں گندی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی باتیں گندی تھی بتوں کے بارے میں، ایک لڑکا ہے اس پورے شہر میں، اور تھے بھی اس وقت لڑکے، نوجوان تھے، فتن قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، ایک نوجوان ہے، ایک لڑکا ہے، وہی ان کے بارے میں گندی باتیں اس کے منہ سے سنی ہیں ہم نے، باقی سارے تو ان کو پوجتے ہیں۔ تو پھر لڑکے کو گرفتار کر کے لایا گیا، پھر لڑکے نے آگے جو ڈیٹیل وہ پھر قرآن کی آیات میں موجود ہے، وقت پر آ جائے گی، ڈرے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے توڑا، انہوں نے کہا یہ جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے نا، مجھے لگتا ہے اس نے کیا، یہ اصل میں ہٹ کر رہے تھے ان کے دماغوں پہ، شاید شوق جھٹکا لگنے سے کچھ دماغ جاگ کہ جو بتا بھی نہیں سکتے تمہیں، تمہارے کیا کام کریں گے، جو بتا بھی نہیں سکتے کہ کون کر گیا ہمارے ساتھ، ہاتھ کون کر گیا، ہینڈ ہو گیا ہمارے ساتھ، کون کر گیا ہاتھ، جو تمہیں وہ نہیں بتا سکتے، وہ تمہاری ہیلپ کیا کرے، وہ تمہاری مدد کیا کرے، عقل کے اندھو جاگو تم۔ تو انہوں نے کہا کہ جس نے پھر سپیچ کی، اس نے کیا کہا، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کو آگ میں ڈال دو، اور تم مجھ سے مدد مانگ رہے، اب کہہ رہے ان کی مدد کرو، ٹھیک ہے، وہ سامنے تو ہے، ان کو کہو آ کے ہیلپ کرے۔ پھر آگ جلائی گئی، اور جناب اس میں جو روایات ہیں عجیب ہیں، عورتیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے زیورات ڈال رہی تھی، ہمارا زیور بھی لے جاؤ ڈال دو، ہم بھی ثواب میں شریک ہو جائیں آگ جلانے کے، جس میں ابراہیم کو، جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو بعض اوقات برترین ہستیوں کو مارنے کے لیے اپنا شیر ڈالنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی ایک گالی دے دوں تاکہ میرا بھی نام لکھا جائے، میں بھی ایک اس پہ لعنت کر دوں تاکہ میرا نام بھی لکھا جائے قیامت کے دن، یہ بھی لعنت کر رہا ہے، پتہ چلے قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوں گے۔ قرآن نے بتایا وہ بہت سارے لوگ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن ایک تعداد ہوگی ایسے لوگوں کی کہ جب سامنے آئے گی قیامت ان کے، تو ان کی جو انہوں نے کیلکولیشنز کی ہوئی تھی اور کنفرمیشن لی ہوئی تھی کہ قیامت میں یوں ہونا ہے، وہ دیکھیں گے اپوزٹ ہو گیا۔ وَبَدَا لَهُم، وہ چیز ان کے سامنے آئے گی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، يحتسبون احتساب یعنی حساب کتاب یعنی کیلکولیشنز، یہ تو حساب ہی نہیں کیا تھا انہوں نے جو اللہ کی طرف سے قیامت وہ دیکھ رہے، یہ قیامت کیسی آ گئی ہے، ہمیں تو کچھ اور بتایا تھا قیامت کے دن۔ کون سی قیامت آئے گی؟ جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے وہ قیامت آئے گی، اس قیامت کی تیاری کریں، نہ کہ جو پیمنٹ سے قیامت کی ڈیفینیشن ہم نے سنی ہے، پیمنٹ کر کے وہ قیامت اس کو مانے، وہ قیامت نہیں آئے گی، یہ والی قیامت آئے گی کہ جو اللہ نے بتائی۔ اور ملت ابراہیم سے کون انحراف کرے گا سوائے اس کے جو احمق ہے، حماقت میں مبتلا ہے۔ ابراہیم کو ہم نے دنیا میں بھی برگزیدہ بنا لیا تھا، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اب اللہ کیوں، کیا خصوصیت تھی بنیادی ابراہیم کی؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا، اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے، جیسے ہی رب نے کہا جھک جا، اس نے کہا میں جھک گیا، ذرہ بھی نہیں کوئی انالیسس کرنے کی کوشش کی کہ جھکنے میں فائدہ یا نقصان ہے، خداوند عالم کی ذات کے سامنے تردد ہی نہیں کیا جھک جانے میں۔ جب اس کے رب نے اسے کہا جھک جا، قال اسلمت، یہیں سے اسلام ہے، اسی لفظ سے اسلام کا لفظ بنا ہے، اسلم جھک جا، اسلمت، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی، اس بنیاد کے خلاف اگر سرکشی بھی کوئی دین سکھاتا ہو وہ دین نہیں ہوتا، وہ دین نہیں ہوتا۔ دین اسلام کا نام ہی یہاں سے رکھا گیا، نکلا ہی یہاں سے ہے، جھکا دینا اللہ کے سامنے۔ وہ آیت کیا تھی؟ یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے،
اللہ نے فرمایا من اسلم، یہی اسلم اسلم، جو جھک گیا خدا کے سامنے اور کام اچھے کیے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ آپ دیکھیے کتنی قرآن میں تاکید ہے، اس دین ہے کیا، خدا چاہتا کیا، اس کے باوجود مختلف قسم کی چیزیں بنا لی گئی ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اب جناب وصیت کر رہے ہیں کون؟ ہماری سب باتیں یعنی مختلف ہیں، ہمارے مزاج روشیں مختلف ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی اسی بات کی اپنے بیٹوں کو، ابراہیم نے بھی اور یعقوب نے۔ ہمارے ذہن میں جب وصیت آتی ہے تو کیا آتا ہے؟ یہ پلاٹ میں اس کو دے رہا ہوں، یہ زیورات جو ہے میں فلانی بیٹی کو دے رہا ہوں۔ یہ دین کی کہاں سے آ گئی؟ نہ بچوں کی نظروں میں ہوتا ہے کہ ابا کوئی دین کی بات کرے گا وصیت میں، نہ ابا کے ذہن میں وہم و گمان ہوتا ہے، اور لڑتے بھی پھر دنیا پر ہی۔ اللہ کے بندوں کی وصیت کیا ہوتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم کا آخری وقت قریب آیا، جب حضرت یعقوب کا آخری وقت قریب آیا، انہیں فکر لگی، یہ فکر ہی لگی کہ اب میرے بچوں کو پوری جائیداد منتقل ہو جائے، کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے، یہ پیسے اس کے پاس ہے، اس کے پیسے۔ کیا فرمایا قرآن جو بتا رہا ہے کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی ان سے اقرار لے رہے تھے تاکہ کوئی سستی نہ رہ جائے ان میں۔ وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو ابراہیم نے اور یعقوب نے، کیا وصیت کی؟ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے تمہارے لیے یہی پلاٹ پسند کیا، ٹھیک ہے نا، میں نے تمہارے لیے یہی مطلب کپڑے پسند کیے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں، نہ مرنا اسلام کی حالت میں۔ یہ اللہ کے بندوں کی وصیت ہوتی ہے۔ ام کنتم شہداء، یا کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آ گئی یعقوب کو، موت حاضر ہو گئی یعنی موت کا وقت آ گیا یعقوب کا، تم تھے اس وقت؟ اذ قال لبنیہ، اس وقت یعقوب نے جو بیٹوں کو کہا تھا، تم نہیں تھے، میں تمہیں بتاتا ہوں، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی نبی جو ہے اس کو بھی کیا اتنا بڑا ہے یہ دین کا مسئلہ کہ نبی بھی اپنی اولاد کے بارے میں کس چیز سے ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ ٹریک سے اتر نہ جائے۔ اپنے بیٹوں کو وقت موت کیا کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، میں چھوٹا سا ایک آپ کو لطیفہ سنا دوں، لطیفہ سنانا جائز ہے اسلام میں، تھوڑا بندہ فریش ہو جاتا ہے، کہ ایک بندہ تھا، اس کا آخری وقت آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اپنے بڑے بیٹے کا نام دیا، کدھر ہے وہ، مرنے والا تھا بالکل، تو اس نے آواز دی، کہا بابا میں آپ کے پاس کھڑا ہوں، تو اس نے کہا کہ چھوٹے بیٹے کا، دوسرے درمیانے کا نام لیا، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں بھی کھڑا ہوں، تو اس نے پھر تیسرے کا نام لیا، وہ کدھر ہے؟ تو چند بیٹے تھے، سب کا نام لیا، سب نے کہا بابا ہم کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا پھر دکان پہ کون بیٹھا، دکان پہ کون بیٹھا ہوا اگر تم یہاں کھڑے ہو سارے؟ تو اس کو مرتے وقت بھی اپنی دکان کی پڑی ہوئی۔ انسان جو شخصیت بناتا ہے مرتے وقت ویسے ہی ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، میں نے بستر مرگ پر مرنے سے چند لمحے پہلے گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتے دیکھا لوگوں کو، زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں دیکھا بعض لوگوں کو، مر رہا ہے نوکروں کو گالیاں دے رہا ہے، بیٹوں کو گالیاں دے رہا ہے، بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، سائڈوں پہ کھڑے ہو، ایسے افراد بھی جو بنایا ہے اپنے آخرت میں، جب آخری وقت آتا ہے پھر انسان چینج نہیں ہوتا، پھر وہی شخصیت ہے، وہ انسان وہی کام کرتا ہے۔ حضرت یعقوب نے کیا کیا؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا ہم اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، الہن واحدن، جو اکیلا معبود ہے، یکتا معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے آگے مسلمون ہیں، مسلمون یعنی سر تسلیم ہمارا اس کے آگے خم ہے، ہم اسی کے آگے جھکتے ہیں۔